الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم سامعین، تذکرہ چل رہا ہے طہارت کے مسائل کا. ہم نے چند موضوعات پر بحث کی اور اسے سماعت فرمایا. مسائل طہارت سے متعلق مؤلف کتاب نے مسئلہ نمبر 18 کو مؤخر کر کے 52 کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے. مسئلہ نمبر 52 کے تحت انشاءاللہ یہ بات آئے گی، اس لیے کہ دونوں ملتی جلتی باتیں ہیں. اور پھر مسئلہ نمبر 19 کے تحت جو بات ذکر کی ہے وہ بیماری کی وجہ سے مکمل پاکیزگی ممکن نہ ہو تو ایسی حالت میں نماز ادا کرنی چاہیے. البتہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ضروری ہے. اب یہاں اس مسئلے کے تحت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ذکر کی ہے. وہ کہتے ہیں عن علی رضی اللہ عنہ قال كنت رجلا مضاء فكنت استحي ان اسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد فسأله فقال صلی اللہ علیہ وسلم یغسل ذکرہ ویتوضأ، متفق علیہ. محترم سامعین، یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اگر کسی شخص کو منی کے علاوہ، منی وہ چیز ہے جو ہم بستری اور جماع کے وقت انسانی جسم سے نکلتی ہے، لیکن یہاں تذکرہ ہے مذی کا. مذی کسے کہتے ہیں؟ فہو ماء ابیض یخرج عند التفکیر فی الجماع او ارادته ولا یجد لخروجه منه شہوہ ولا دفعہ ولا یعقبہ فطور. یہ اس طرح کی تعریف کی گئی ہے مذی کی کہ مذی ایک سفید قسم کا پانی ہوتا ہے جو ہم بستری جماع کے بارے میں سوچ کی وجہ سے یا عورت اپنی بیوی کے ساتھ کوئی شخص کھیل کود کرتا ہے تو ایسے وقت میں وہ پانی نکلتا ہے. اور یکون ذلک للرجل والمرأہ، یہ ایسا نہیں کہ صرف مرد کے لیے خاص ہے مذی، بلکہ مذی جو ایک سفید قسم کا پانی ہوتا ہے، ہم بستری یا جماع کے بارے میں سوچ اور فکر کی جیسی چیز اگر ذہن میں پیدا ہوتی ہے تو اس وقت مرد اور عورت دونوں کے جسم سے یہ چیز نکلتا ہے. اور بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے، امام نووی نے فرمایا ہے کہ وَهُوَ فِي النِّسَاءِ أَكْثَرُ مِنَ الرِّجَالِ، یہ چیز یعنی مذی کا خروج عورتوں کے ہاں مردوں کی بنسبت زیادہ پایا جاتا ہے. تو مذی کے متعلق ہم نے سمجھ لیا کہ مذی جو ہے وہ ایک قسم کا سفید پانی ہوتا ہے جو مرد جب اپنی بیوی کے ساتھ کھیل کود یا جماع جیسی چیز کے بارے میں سوچ اور فکر کرتا ہے تو اس وقت اس کا خروج ہوتا ہے. اور منی وہ چیز ہے جو جماع کے وقت، یعنی جب وہ چیز کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے، ہم بستری کرتا ہے آدمی، تو پھر اس وقت آدمی کے جسم سے نکلتی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مذی کا مریض تھا. ایک مرض تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بہت زیادہ مذی ان کو نکلا کرتی تھی، بیماری کی شکل اختیار کر گئی تھی. کنت رجلا مضاء، میں مذی کا مریض تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے میں شرماتا تھا. اب ظاہر سی بات ہے، اس طرح کا سوال آج بھی اگر کوئی کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ شرمندگی محسوس کرتا ہے. اور وہ بھی اگر یہ سوال، چونکہ وہ اللہ کے رسول کے داماد تھے
اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تو یقیناً شرم کی بات تو ہے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میری نکاح میں تھی، چنانچہ میں نے اس مسئلے کو پوچھنے میں شرم محسوس کیا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کریں، جائیں اور پوچھیں اس طرح کا مسئلہ کہ اگر کوئی شخص اس کو مدی آتی ہو، اس طرح بالکل مرض کی شکل اختیار کر گیا ہو، کافی آتی ہو، تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی شرمگاہ دھوئے اور وضو کر لے۔ یہ ہے حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس طرح کی نوبت کسی شخص کے ساتھ پیش آتی ہے اور مدی نکلتا ہے اور وہ بھی جو بالکل بیماری کی شکل اختیار کر گیا ہے، تو پھر اس کا علاج یہی ہے کہ اس کو دھو لیا کریں اور پھر وضو کر لیں۔ یعنی ایسی حالت میں نماز تو ادا نہیں کر سکتے، البتہ ہر نماز کے لیے چونکہ مدی کا خروج ہوا ہے اس لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس طرح مسائل کے بارے میں سوچ سمجھ دے، اور اگر ایسی کوئی بات ہو تو اس مسئلے کا حل نکالنا، دریافت کرنا نہایت ضروری ہے۔ اور اسی متعلق ایک روایت اور یہاں ذکر کی گئی ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي فصلي، رواه ابو داود والنسائی وصححه ابن حاکم والحاکم۔ یہاں ایک دوسری روایت ذکر کی گئی ہے، صاحب کتاب نے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش استحاضہ کی مریض تھیں، یعنی وہ حیض کا خون نہیں تھا بلکہ بیماری کا خون تھا، وہ بیمار رہتی تھی اور خون ان کو آ جایا کرتا تھا، لیکن حیض کے علاوہ یہ خون تھا۔ استحاضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بیماری کی وجہ سے عورتوں کو کوئی خون آتا ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ تو وہ جو ہے فاطمہ یہ مریض تھیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حیض کا خون سیاہ رنگ سے پہچانا جاتا ہے، دورہ شہریہ جو عورتوں کو آتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اس کا کلر، اس کا رنگ۔ اللہ کے رسول نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ ان دم الحیض دم اسود، حیض کا خون جو ہوتا ہے وہ اس کا کلر، اس کا رنگ کالا ہوتا ہے اور اسی سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ جب حیض کا خون ہو تو نماز نہ پڑھو، لیکن جب اللہ کے رسول نے فرمایا اگر حیض کا خون ہے تو نماز چھوڑ دو، نماز نہیں پڑھنا، اس میں نماز ہوگی نہیں، ناپاکی ہے۔ لیکن جب دوسرا ہو یعنی استحاضہ کا خون ہو، بیماری کا خون ہو، تو وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ پہچانیں گے کیسے، ان دونوں کے درمیان فرق کیسے ہوگا؟ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کی صفت کے بارے میں بتلایا کہ وہ خون سیاہ ہوتا ہے، اور بات دوسری جگہوں پہ ملتا ہے کہ بدبودار ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ حیض کا ہے اور وہ غیر حیض ہے۔ اور اگر حیض کا خون ہو تو یقیناً اس میں نماز نہیں ادا کرنی چاہیے، لیکن اگر استحاضہ کا ہے تو پھر ایسی صورت میں نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے اس مسئلے کا سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو تفقہ فی الدین عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔